ہارون اور اس کے بیٹوں کی مخصوصیت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اور لباس کو اور مسح کرنے کے تیل کو اور خطا کی قربانی کے بچھڑے اور دونوں مینڈھوں اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کو لے اور ساری جماعت کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر جمع کر۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازے پر جمع ہوئی۔ تب موسیٰ نے جماعت سے کہا، یہ وہ کام ہے جس کے کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے۔ پھر موسیٰ ہارون اور اس کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو پانی سے غسل دلایا اور اس کو کرتا پہنا کر اس پر کمر بند لپیٹا اور اس کو جبہ پہنا کر اس پر افود لگایا اور افود کے کاریگری سے بنے ہوئے کمر بند کو اس پر لپیٹا اور اسی سے اس کو اس کے اوپر کس دیا اور سینہ بند کو اس کے اوپر لگا کر سینہ بند میں اوریم اور تمیم لگا دیے اور اس کے سر پر امامہ رکھا اور امامے پر سامنے سونے کے پتر یعنی مقدس تاج کو لگایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور موسیٰ نے مسح کرنے کا تیل لیا اور مسکن کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو مسح کر کے مقدس کیا، اور اس میں سے تھوڑا سا لے کر مذبح پر 7 بار چھڑکا اور مذبح اور اس کے سب ظروف کو اور حوض اور اس کی کرسی کو مسح کیا تاکہ انہیں مقدس کرے، اور مسح کرنے کے تیل میں سے تھوڑا سا ہارون کے سر پر ڈالا اور اسے مسح کیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ پھر موسیٰ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو کرتے پہنائے اور ان پر کمر بند لپیٹے اور ان کو پگڑیاں پہنائیں، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور وہ خطا کی قربانی کے بچھڑے کو آگے لایا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ خطا کی قربانی کے بچھڑے کے سر پر رکھے۔ پھر اس نے اس کو ذبح کیا اور موسیٰ نے خون کو لے کر مذبح کے گردا گرد اس کے سینگوں پر اپنی انگلی سے لگایا اور مذبح کو پاک کیا اور باقی خون مذبح کے پائے پر انڈیل کر اس کا کفارہ دیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ اور موسیٰ نے انتڑیوں کے اوپر کی ساری چربی اور جگر پر کی جھلی اور دونوں گردوں اور ان کی چربی کو لیا اور انہیں مذبح پر جلایا، لیکن بچھڑے کو اس کی کھال اور گوشت اور گوبر سمیت لشکرگاہ کے باہر آگ میں جلایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ پھر اس نے سوختنی قربانی کے مینڈھے کو حاضر کیا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈھے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو ذبح کیا، اور موسیٰ نے خون کو مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا۔ پھر اس نے مینڈھے کے عضو کو کاٹ کر الگ کیا، اور موسیٰ نے سر اور اعضاء اور چربی کو جلایا، اور اس نے انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھویا، اور موسیٰ نے پورے مینڈھے کو مذبح پر جلایا۔ یہ سوختنی قربانی راحت انگیز خوشبو کے لیے تھی۔ یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور اس نے دوسرے مینڈھے کو جو تخصیصی مینڈھا تھا حاضر کیا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈھے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو ذبح کیا، اور موسیٰ نے اس کا کچھ خون لے کر اسے ہارون کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا۔ پھر وہ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور اسی خون میں سے کچھ ان کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا، اور باقی خون کو اس نے مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا۔ اور اس نے چربی اور موٹی دم اور انتڑیوں کے اوپر کی چربی اور جگر پر کی جھلی اور دونوں گردے اور ان کی چربی اور دہنی ران ان سبھوں کو لیا، اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری میں سے جو خداوند کے حضور رہتی تھی بے خمیری روٹی کا ایک گردا اور تیل چپڑی ہوئی روٹی کا ایک گردا اور ایک چپاتی نکال کر انہیں چربی اور دہنی ران پر رکھا، اور ان سبھوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ کر ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر
खुदावंद के हजूर हिलाया। फिर मूसा ने उनको उनके हाथों से ले लिया और उनको मज़बे पर सोख्तनी कुर्बानी के ऊपर जलाया। ये राहत अंगेज खुशबू के लिए तखसीसी कुर्बानी थी। ये खुदावंद की आतशीन कुर्बानी थी। फिर मूसा ने सीने को लिया और उसको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाया। उस तखसीसी मेंढे में से यही मूसा का हिस्सा था, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और मूसा ने मसह करने के तेल और मसबे के ऊपर के खून में से कुछ कुछ लेकर उसे हारून और उसके लिबास पर और साथ ही उसके बेटों पर और उनके लिबास पर छिड़का, और हारून और उसके लिबास को और उसके बेटों को और उनके लिबास को मुकद्दस किया। और मूसा ने हारून और उसके बेटों से कहा कि ये गोश्त खैमाए इज्तमा के दरवाजे पर पकाओ और इसको वहीं उस रोटी के साथ जो तखसीसी टोकरी में है खाओ, जैसा मैंने हुक्म किया है कि हारून और उसके बेटे उसे खाएं। और इस गोश्त और रोटी में से जो कुछ बच रहे उसे आग में जला देना। और जब तक तुम्हारी तखसीस के अय्याम पूरे ना हों तब तक, यानी 7 दिन तक, तुम खैमाए इज्तमा के दरवाजे से बाहर ना जाना, क्योंकि 7 दिन तक वो तुम्हारी तखसीस करता रहेगा। जैसा आज किया गया है वैसा ही करने का हुक्म खुदावंद ने दिया है, ताकि तुम्हारे लिए कफारा हो। सो तुम खैमाए इज्तमा के दरवाजे पर 7 रोज तक दिन रात ठहरे रहना और खुदावंद के हुक्म को मानना, ताकि तुम मर न जाओ, क्योंकि ऐसा ही हुक्म मुझको मिला है। पस हारून और उसके बेटों ने सब काम खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया जो उसने मूसा की मार्फत दिया था। हारून